تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کی نظریں آج سے 2 روز قبل ہم نے بات کی تھی ادھمپور ڈوڈا نشست کی. آج ہم بات کریں گے رجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کی. رجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست ایک ایسی نشست ہے جس کے اوپر مرکزی سے لے کر یوٹی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کی نظریں ٹکی ہوئی. مرکزی حکومت کی بھی اس نشست کے اوپر نظر ہے, جموں کشمیر کی جتنی علاقائی جماعتیں ہیں ان کی بھی اس نشست کے اوپر نظر ہے. کیا رجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کے اوپر جموں کشمیر کی علاقائی جماعتیں اکٹھے ہو کر مشترکہ طور پر امیدوار اتاریں گی؟ کیا نیشنل کانفرنس کانگریس اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا اس نشست کے اوپر اتحاد برقرار رہے گا؟ کیا بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے کسی بڑے چہرے کو اس نشست کے اوپر بطور امیدوار میدان میں اتارا جائے گا؟ کیا ڈیموکریٹو پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر غلام نبی آزاد اس نشست سے بطور امیدوار میدان میں اتریں گے اور بھارتی جنتا پارٹی ان کا ساتھ دے گی؟ آنے والے دنوں میں ان سب چیزوں کے اوپر چرچا ہوگی اور یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. لیکن آج ہم بات کریں گے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی کی. محبوبہ مفتی جن کا تعلق اسی نشست سے ہے, جن کا آبائی گاؤں جن کا آبائی علاقہ اننت ناگ آتا ہے اور اننت ناگ اسی پیچ پیاڑا آتا ہے اور اننت ناگ اسی نشست کا اہم حصہ ہے. کیا محبوبہ مفتی خود بطور امیدوار اس نشست سے اترے گی میدان میں؟ کیا اگر محبوبہ مفتی بطور امیدوار پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے یا انڈیا الائنس کی طرف سے اس نشست کے اوپر امیدوار اترتی ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے کون سا امیدوار میدان میں اترے گا؟ کیا آنے والے دنوں میں اس نشست کے اوپر مقابلہ محبوبہ مفتی ورسز بی جے پی ہوگا؟ کیا رویندر رینا اس نشست سے امیدوار میدان میں اتریں گے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں بحث ہوگی جب یہ سارے لیڈران جب یہ سارے امیدوار میدان میں اتریں گے. لیکن فی الحال اگر بات کریں, محبوبہ مفتی نے آج سے 2 روز قبل رجوری اور پونچھ کا دورہ کیا, جہاں رجوری میں محبوبہ مفتی نے افطار پارٹی کا اہتمام کیا اور میڈیا سے انٹریکشن کی. میڈیا کے لیے محبوبہ مفتی کی طرف سے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے ورکران لیڈران کی طرف سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا. میڈیا سے محبوبہ مفتی کی کسی طرح کی کوئی انٹریکشن تو ہوئی نہیں, کسی طرح کی کسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال تو نہیں ہوا, صرف افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا. اور اس کے بعد محبوبہ مفتی نے رخ کیا سرحدی ضلع پونچھ کا اور وہاں بھی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا اور وہاں بھی حسب معمول کے مطابق جس طریقے سے رجوری میں انٹریکشن ہوئی اسی طریقے کی انٹریکشن پونچھ میں بھی ہوئی. رجوری میں بھی کسی طرح کا کوئی بیان سامنے نکل کے نہیں آیا اور پونچھ میں بھی کسی طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. کیا یہ جو افطار پارٹی ہے اس کے پیچھے انتخاب لڑنے کی تیاریاں ہیں؟ کیا محبوبہ مفتی اس نشست سے امیدوار جب میدان میں اتریں گی تو نیشنل کانفرنس ان کا ساتھ دے گی؟ کیا کانگریس پارٹی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا ساتھ دے گی؟ کیا آنے والے وقت میں جموں کشمیر کے اندر انڈیا اتحاد برقرار رہے گا؟ اگر رجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کی بات کریں تو رجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کے اوپر جموں کشمیر کی جو مین بڑی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نیشنل کانفرنس اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی جو جموں کشمیر کی سب سے بڑی علاقائی جماعت ہے, ان کا مستقبل بھی ٹکا ہوا ہے. جہاں اننت ناگ کلگام کی بات کریں تو اننت ناگ کلگام ساؤتھ کشمیر کا حصہ اور ساؤتھ کشمیر میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا کافی اثر رسوخ ہے. ساؤتھ کشمیر کو پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے. تو وہیں خطہ پیر پنجال کی بات کریں تو خطہ پیر پنجال میں نیشنل کانفرنس کا بھی ووٹ بینک ہے. کیا آنے والے وقت میں نیشنل کانفرنس پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا ساتھ دے گی؟ کیا اگر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی ہی کہے گی اگر نیشنل کانفرنس سے امیدوار میدان میں اتارا جاتا ہے تو پیپل ڈیموکریٹک پارٹی پیچھے ہٹے گی؟ ان ساری چیزوں کے اوپر بھی آنے والے وقت میں بات ہوگی. لیکن آج کل اگر بات کریں سیاسی گلیاروں کے ساتھ ساتھ عام عوام میں بھی یہ چرچا ہو رہی ہے. عام لوگ بھی جب بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. عام لوگ بھی اس چیز کے اوپر بخوبی طریقے سے چرچا کرتے ہیں کہ کون سا امیدوار اس نشست کے اوپر کس سیاسی جماعت سے میدان میں اترے گا. عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی گلیاروں میں بھی یہ چرچا ہو رہی, کیونکہ انتخاب کا جب سیزن آتا ہے اس وقت عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ
سیاسی لیڈران سیاسی ورکران کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں بھی ان چیزوں کے اوپر چرچا ہوتی ہے، اور عام لوگ بھی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انڈیا الائنس کا کون سا امیدوار اس نشست کے اوپر بطور امیدوار میدان میں اترے گا۔ عام لوگ اس چیز کے اوپر بھی چرچا کر رہے ہیں کیا نیشنل کانفرنس اپنا امیدوار اس نشست سے نہیں اتارے گی، کیا محبوبہ مفتی اس نشست سے بطور امیدوار ہوں گی، کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اپنا امیدوار لڑایا جائے گا، بھارتیہ جنتا پارٹی کا اپنا لیڈر جو ہے اس کو اس نشست سے امیدوار اتارا جائے گا، یا بھارتیہ جنتا پارٹی غلام نبی آزاد کو اس نشست سے بطور امیدوار میدان میں اتارے گی۔ ان ساری چیزوں کے اوپر آنے والے وقت میں کافی تبادلہ خیال ہوگا، کھل کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب اس نشست کے حوالے سے لیڈران اپنی گتھیاں کھولیں گے اور میدان میں اتریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے لازوال، دعاؤں میں رکھیے یاد، اپنا رکھیے خیال۔ بہت جلد ایک نئی نشست کے اوپر ایک نئی اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں ہوں گے حاضر، تب تک کے لیے اللہ میرا آپ سب کا نگہبان۔